بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 32 اس کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا والنوع الثانی خبر الرسول کی عبارت سے ہوگی اور انہو رسول اللہ تعالی کی عبارت پہ ہمارا سبق مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنوع الثانی خبر الرسول المؤید ای الثابت رسالته بالمعجزة والرسول انسان بعثه اللہ تعالی إلى الخلق لتبلیغ الأحکام وقد يشترط فيه الكتاب بخلاف النبي فإنه أعم والمعجزة أمر خارق للعادة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول اللہ تعالی۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ والنوع الثانی، اور دوسری قسم اس خبر رسول کی ہے جو مؤید ہو، یعنی جس کی رسالت ثابت ہو معجزہ سے، اور رسول وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہو مخلوق کی طرف احکام کی تبلیغ کے لیے۔ اور کبھی شرط لگائی جاتی ہے اس میں کتاب کی بخلاف نبی کے، اس لیے کہ وہ زیادہ عام ہے، اور معجزہ وہ شے ہے جو عادت کے خلاف ہو، جس سے ارادہ کیا گیا ہو اس شخص کی سچائی کے اظہار کا جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں، اور تشریح میں سے سب سے پہلی چیز کہ نبی اور رسول ان کا کیا معنی ہے اور ان کے اندر کیا فرق ہے۔ رسول کے لغوی معنی قاصد، فرستادہ، بھیجا ہوا، پیغامبر یا پیغمبر، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور نبی فعیل ان کے وزن پر نبع سے مشتق ہے۔ نبع اس خبر کو کہتے ہیں جو محتم بالشان اور بالکل صحیح و واقع کے مطابق ہو۔ ہر قسم کی خبر کو نبع نہیں کہتے۔ نبیٌ کا لفظ یا تو اسم فاعل کے معنی میں ہے یا اسم مفعول کے۔ پہلی صورت میں یعنی اگر یہ اسم فاعل کے معنی میں ہو تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں جو محتم بالشان ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ اور دوسری صورت میں نبی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بذریعہ وہی ان کو غیب کی خبروں سے مطلع کیا جاتا ہے جن میں جھوٹ یا غلطی کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا، اور عام طور پہ حمزہ کو یا سے بدل کر یعنی نبی ہوتا ہے، تو حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر کے نبی کہا جاتا ہے۔ اب نبی اور رسول میں کیا نسبت ہے اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں مساوی ہیں، ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول ہے، لا فرق بینہما الا بحسب المفہوم اللغوی۔ شرح عقائد کے مصنف علامہ تفتازانی اور ماتن امام نصفی رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے، کیونکہ ماتن نے خبر صادق کو خبر رسول اور خبر متواتر میں منحصر قرار دیا ہے، لیکن اگر نبی اور رسول میں تساوی نہ ہو تو حصر صحیح نہیں ہوگا، اور خبر صادق کی تیسری قسم یہ خبر نبی بنے گی۔ اسی طرح
جو ہمارے آج کے سبق میں علامہ تفتزانی رحمہ اللہ نے رسول کی جو تعریف کی ہے، انسان بعثہ اللہ تعالی، یہ مطلق ہے، جو نبی پر بھی صادق آتی ہے، اور دونوں میں فرق کے قول کو صیغہ مجہول وقد یشترط سے بیان کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شارع کے نزدیک دونوں میں فرق کی بات مرجو ہے۔ مرجو کا مطلب ہے کہ شارع یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہ پہلا قول ہے کہ ان دونوں کے اندر تساوی کی نسبت ہے۔ لیکن آیت مبارکہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، اگر اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس سے اس قول کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ عطف تو مغایرت پر دلالت کرتا ہے، تو یہاں من رسول ولا نبی، رسول اور نبی کے درمیان واو عاطفہ لایا گیا ہے، اور احد المتساویین کی نفی، یعنی جو متساوی ہیں ان میں سے ایک کی نفی دوسرے متساوی کی نفی کو مستلزم ہوتی ہے۔ پس اگر دونوں میں تساوی یعنی برابری مانی جائے تو پھر مر رسول کے بعد ولا نبی کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا اس تعریف پر یہ اعتراض ہوا، یا یہ قول جو ہمارے ماتن اور شارع نے پسند کیا کہ ان کے اندر تساوی کی نسبت ہے، تو اس آیت مبارکہ میں عطف کی صورت کو اگر دیکھا جائے تو یہ تساوی کی نسبت پہ اشکال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان روایات سے بھی ان کی تردید ہوتی ہے جن میں نبیوں کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی 300 سے کچھ اوپر بیان فرمائی گئی ہے، جیسے مسند احمد کی روایت ہے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ انبیاء کی تعداد کتنی ہے، تو آپ نے فرمایا 1,24,000، تو آپ نے پھر خود اس کی تفصیل فرمائی الرسل من ذالک، کہ ان میں سے رسول 315 اور ایک روایت میں کچھ بضعۃ عشر، کچھ زیادہ کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ دوسرا قول نبی اور رسول کے اندر نسبت میں تباین کا قول ہے کہ رسول وہ ہیں جو نئی شریعت لے کر آئیں اور نبی وہ ہیں جو نئی شریعت لے کر نہ آئیں۔ یہ قول بھی صحیح نہیں، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے متعلق قرآن کریم میں تصریح ہے کہ انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، کہ وہ رسول اور نبی دونوں تھے۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں وارد ہوا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ تو اگر تباین ہوتا تو ایک چیز بیان کی جاتی، دوسری بیان نہ کی جاتی۔ تیسرا قول کہ دونوں میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے، اکثر علماء کی یہی رائے ہے، لیکن پھر بعض تو اس کے قائل ہیں کہ رسول عام ہے اور نبی خاص ہیں، کیونکہ رسول انسان بھی ہوتے ہیں اور فرشتے بھی، اور نبی صرف انسان ہوتے ہیں، جبکہ جمہور کا قول یہ ہے کہ رسول نبی سے اخص ہیں، ہر رسول نبی ہیں مگر ہر نبی رسول نہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر کہتے ہیں، شیخ اکبر سے مراد محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبوت و رسالت میں فرق ہے، نبی صرف وحی آنے سے ہو جاتے ہیں اور وہ وحی ان کی ذات تک محدود ہوتی ہے، اور جب تبلیغ کا حکم ہوتا ہے تو پھر وہ رسالت کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اس عنوان پر انہوں نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ اقرا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محدود تھا، پھر وحی رکی رہی، اور جب زمانہ فترت وحی ختم ہو گیا جو 3 سال یا 2.5 سال یا 6 ماہ اقوال کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے، تو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر،
کہ اب خطاب ہے کہ آپ تبلیغ کیجئے اور ڈرائیے، اس حکم سے آپ رسول ہو گئے اور رسالت میں دعوت ہوتی ہے۔ علامہ جلال الدین محلی تفسیر جلالین میں اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔ اسی طرح علامہ آلوسی نے بھی روح المعانی میں اسی فرق کو بیان فرمایا ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی وہ ہیں جو لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں جو اللہ نے ان کو بتائی ہیں، پھر اگر ان کی بعثت مخالفین و منکرین یعنی کفار کی طرف ہوئی ہو تاکہ وہ ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں تو وہ رسول ہیں، اور اگر وہ پہلی ہی شریعت پر عامل ہیں اور کسی کی طرف ان کو نہیں بھیجا گیا تو وہ نبی ہیں، رسول نہیں۔ تو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے شاید درست نہیں۔ محققین فرماتے ہیں کیونکہ حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے، جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی طرف مبعوث ہیں۔ اس زمانے میں تو کفر کا ظہور و شیوع نہیں تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کی تصریح کے مطابق سیدنا ادریس علیہ السلام اور ان کے صاحبزادوں کے وصال و وفات کے بعد قابیل کی چھٹی پشت میں شیطان کے ورغلانے سے کفر کی ابتدا ہوئی، اور سب سے پہلے پیغمبر جو کفر کو مٹانے کے لیے مبعوث ہوئے وہ سیدنا نوح علیہ السلام ہیں۔ اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ نبی تو وہ ہستی ہیں جن پر وحی آتی ہو اور پیغام رسانی کا کام ان کے سپرد کیا گیا ہو، اور رسول وہ ہیں جن کو منصب نبوت کے ساتھ کوئی خاص شرف و امتیاز بھی عطا کیا گیا ہو، یعنی منصب نبوت کے ساتھ کوئی اضافی شرف بھی عطا کیا گیا ہو۔ اب وہ شرف و امتیاز چاہے نئی کتاب کی صورت میں ہو یا نئی شریعت کی صورت میں ہو، یا ان کو جداگانہ کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہو، یا کسی خاص طرح کے معجزے وغیرہ کا امتیاز ان کو حاصل ہو، تو یہ نبی اور رسول کی تعریف اور اس میں فرق سے متعلق کچھ گزارشات تھیں۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔